علی بھائی اگلا سوال ہے کہ بریلوی حضرات آخر بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہر بات کے جواب میں ہمیشہ اپنے بابوں کا فرمان کیوں پیش کرتے ہیں اور ان کی بات کے سوا باقی تمام دلائل رد کر دیتے ہیں قرآن و حدیث کے؟ بریلویوں پہ نہ الزام لگائیں، یہ سارے ہی یہ آپ بریلویوں کو ٹارگٹ نہ کریں۔ بریلوی ٹارگٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ بریلوی چونکہ زیادہ ہیں، پھر ان کے بزرگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ بریلوی تو مرے ہوں کو پوچھتے ہیں نا، جو بندی زندہ کو پوچھ رہے ہیں، اکابرین، ہمارے اکابرین اکابرین۔ وہ پھر میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اکابر پرستی کا شکار ہے، وہ مقابر پرستی کا شکار ہے، کر رہے دونوں ہی ہیں۔ کیا دیوبندیوں نے اپنے بزرگوں سے لانے برات کر دیا ہے؟ جب احمد بریلوی صاحب نے حسام الرحمن لکھ کے گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی تھیں تو دیوبندیوں کو چاہیے تھا نا کہ اپنے بزرگوں سے لانے برات کرتے، انہوں نے پکڑ کے المہند المفند لکھ کے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ تو جب وہ بھی اپنے بزرگ، سارے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے، صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ، اس کی میں آپ کو آج ٹروتھ بھی ریویل کرتا ہوں کہ پیچھے ریزن کیا ہے۔ نبیوں کی مخالفت وقت کے زمانے کے لوگ کیوں کرتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نبیوں کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس دین پہ پایا ہے۔ تو سر جب نبیوں کی دعوت ٹھکرا دی جاتی تھی، ڈائریکٹ نبی جب موجود ہوتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمارے بزرگ، تو اب تو نبی موجود بھی نہیں ہے۔ یہ بیماری وہی ہے۔ مسلمانوں کو کیا بیماری ہے؟ تو چلے کافروں کی تھی، مسلمانوں کو بیماری یہ لگی کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ، یعنی مسلمانوں کے یہ والے علماء نے، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا اگر یہی فہم ہے جو انجینئر صاحب بتا رہے ہیں، حالانکہ میں انہی کے ترجموں سے بتا رہا ہوں، تو اس کا تو مطلب ہے سارے بزرگ جو ہے نا وہ کہانیاں ہی کرا کے گئے تھے، یہ ان کو پتہ چل گیا۔ میں جب انجینئرنگ کرتا ہوں تو ان کو کہانی نظر آ جاتی ہے، کس طرح پکڑ کے میں انجینئرنگ کرتا ہوں ایک ایک واقعے کی، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں آپ نے اتنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھی تو دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف والے سارے ناظرہ ہو گئے۔ سر یہ خواب پورا کرو، بالکل پیچھے سی او کیا ہویا ادھر تسی بیان نہیں کیتا، ہوں آندہ کتاب چھاپو نا ادھر بھی لکھیا کرو کہ او کیا ہویا، ٹھیک ہے؟ او میں بیٹھے ایسا جناب، میں کہانی تہاڈی پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے میں ایسا تو نظر نہیں آیا کہ ساری کہانی ہے، اور پیچھے بیٹھا سی، انہیں سجے والوں بھی سنیا، نہ انہوں نے قرآن آندا سی نہ کھبے والوں کو آتا تھا، پھر انہوں نے کہا امام نو چیک کرا، امام نو بھی نہیں سی آندا۔ ان کو کہاں قرآن آتا ہے؟ نہ تجوید آتی ہے، نہ ان کو زبر زیر کی، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے، یعنی اس طرف چل پڑیں گے۔ تو ان کی جو کہانیاں تھیں نا بیسیکلی وہ اب پکڑی جا رہی ہیں۔ تو پہلے کہانیاں پکڑنے والے لوگوں کو یوٹیوب حافظہ اللہ کی سپورٹ نہیں تھی نا، کسی نے پکڑی بھی تو وہ کوئی کتاب بھی لکھ دی تو کہیں پہنچی نہیں ہے۔ اب تو ہر بندے کے گھر پہنچی ہوئی ہے ویڈیوز میں۔ میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ میرے کو فخریہ نہیں کر رہا، نہ میں نے اس کے بعد کوئی بینیفٹ کسی سے لینا ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان جو مذہب سے اتنی سی بھی دلچسپی رکھتا ہو اور وہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، آپ ذرا اس سے پوچھ لیں کہ یار انجینئر محمد علی مرزا کو جانتے ہو؟ اچھا یا برا وہ جانتا ضرور ہوگا، یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ بھی کوئی بلا چھوڑی ہوئی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ضرور جانتا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے اس تک بات پہنچ جاتی ہے، پھر وہ خود بخود تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اب آپ اس کے اوپر قدغن تو لگا نہیں سکتے، یوٹیوب پہ کیسے قدغن لگائیں گے؟ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یعنی یوٹیوب سے جان چھڑانی ہے تو اپنے بزرگوں سے ریکویسٹ کریں کہ سر پرانے زمانے کے بزرگ تو ایک نگاہ مار کے دنیا زیر زبر کر دیتے تھے، یار وہ جو ہارڈ ڈسک پڑی ہوئی ہے امریکہ میں یوٹیوب کی، کم از کم اس میں جو ہمارے چینل والی ہے وہ ڈیلیٹ کروا دے، پھر ہمارا اب ایک چینل بھی نہیں ہے، بے شمار چینل ہے، کیڑے کیڑے ڈیلیٹ کراؤ گے؟ چلو چینل بھی کر دیں گے، لوگوں کے تو موبائلوں میں آ چکا ہے، کیا کریں گے؟ یہ کچھ کرنے جو گے ہوتے ہیں تو نبی الاسلام کی گستاخانہ فلمیں ہی ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بار بار سناتے ہیں جی ایسی امت کو مر جانا چاہیے کہ گستاخ رسول زندہ اور امت وہ تماشا دیکھتی رہے۔ تو میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، سب سے پہلے تو ان بزرگوں کو مر جانا چاہیے جن کو یہ اختیار بھی تھا کہ وہ نگاہ مار کے یہ یوٹیوب سے ویڈیو گستاخانہ ڈیلیٹ کرا سکتے تھے نبی علیہ السلام کے خلاف، اور وہ اپنی بزرگی استعمال نہیں کر رہے ہیں، پہلے تو وہ مر جائیں نا، ہمارے پاس اختیار ہی کچھ نہیں ہے، نہ ہم نگاہ مار سکتے ہیں نہ ہمارے پاس آپ کو، اس کا مطلب ہے وہ بھی کہانی تھا، ان کے پاس بھی اختیار کوئی نہیں ہے،
اور اگر نہیں ڈیلیٹ کرا رہے تو پھر سر جب آپ یہ لوگوں کو تقریروں میں سناتے ہیں تو آپ یہ بھی کہا کریں اے اللہ وہ سارے غوث مر جائیں کہ جو گستاخوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اے اللہ وہ سارے کتب مر جائیں، وہ سارے ابدال مر جائیں. امت کو کیوں بدوائیں دے رہے ہیں؟ امت کا نمبر تو بعد میں آئے گا. تو امت کر کے یہ ہے انجینئرنگ. سر یہ انجینئرنگ ہوتی ہے تو اب یہ کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مسئلہ تو صحیح کاٹ دیتا ہے انہیں. تو یہ بیسیکلی ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہمارے بزرگ غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سارے دوزخ میں، اور سر وہ جہاں بھی ہیں ان کو چھوڑیں، ہم ان کے چکر میں نہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتہ چل گیا. احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر وہابیوں کی باتیں میں صحیح مان لوں تو مجھے اپنے پرانے سارے بزرگوں کو کافر و مشرک ماننا پڑتا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں بخاری و مسلم کی احادیث کو مان لوں، یہ میں مطلب اب بریلویوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ پھر اہل حدیث کہیں گے کہ ہم بخاری و مسلم کی وہ حدیثیں جو آل امیہ اور یزید کے خلاف ہیں اگر ہم یہ مان لیں تو ہمارے جو بزرگ چندے اور ریال لے کے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ہمیں انہیں غلط ماننا پڑے گا. تو بریلوی کیا کہیں گے؟ کہیں گے لعنت بھیجو ان کے اوپر یار، تم اپنی آخرت کی فکر کرو. تو سر یہ لعنت آپ اپنے اوپر بھی بھیجیں نا، کہ جب ہم آپ کو آپ کی کتابوں کے آپ کے ترجموں کی باتیں بتا رہے ہیں تو آپ بھی کہنا کہ پھر ہمارے بزرگوں پہ بھی آپ خود پھر لعنت بھیجیں نا. دوسروں کے بزرگوں پہ تو فوراً لعنت بھیجیں گے، پھر آپ بھی اس وقت بھی کہنا کہ یار چھوڑو مارو بھائی لعنت، یار ہم تو دین کو دیکھیں گے. یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو بیسیکلی آبا پرستی اصل فتنہ ہے. تو آپ صرف بتائیں. اس میں نے مجلس 50 اپنا انٹرویو ریکارڈ کروایا، اس میں میں نے کہا تھا کہ پہلوان کو زور پہ گرائیں. آپ جس کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں نا اس کو کہ مسئلہ تم پیش کرو، اسی مسئلے پہ بات کر لیتے ہیں. تو بریلویوں کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے کہ سارے گستاخ رسول ہیں سوائے بریلویوں کے. ان کو کہو جی ٹھیک ہے یہی ٹاپک ہے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے گستاخ رسول ہیں. میرا جب نیا ریسرچ پیپر آیا، جب میں نیا ریورٹ ہوا نا، تو کچھ میرے والد صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست تھے، انہوں نے پہلی دفعہ مجھے میسج کیا، کبھی نہ انہوں نے فون پہ بات کی. انہوں نے لکھا ہاں جی اب تم حرامیوں کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہو، کیونکہ گستاخ رسول تو حرامی ہوتا ہے. اب ایک بندے کو یہ سمجھانے کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کے جواب میں ان کو میسج لکھا، میں نے کہا سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اگر کہیں ہماری کوئی گستاخی ہے تو ہمیں بتائیں نبی اسلام کی شان میں. بہرحال میں نے حرامیوں کی ایک ڈیٹیل لسٹ تیار کی ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام آپ کی ڈاکٹرائن میں، کیونکہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا. تو آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. وہ دن آج کا دن ان کا پھر میسج نہیں دوبارہ آیا. ان کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ میں ویسے وہ پڑھ بھی چکے ہوں گے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوں گے، لیکن مجھ سے شرمندگی یعنی وہ بچنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں. میرے پاس یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو میں ان کو نماز کے طریقے پہ بحث کر رہے تو میں نے ان کو کہا، وہ کہتے ہیں وہ ہماری ایک حدیث بھی ہے ترمذی میں. میں نے کہا اس کے ساتھ لکھا ہے حدیث صحیح نہیں ہے. ابو داؤد میں بھی امام ابو داؤد نے لکھا ہے. میں نے کہا میں نے آ کے آپ کو میں بریلویوں کے ترجمہ پڑھاتا ہوں. میں نے ترمذی نکال کے کھول کے سامنے رکھا، انہیں ایسے کر لیا. کہتے ہیں وہ پڑھ لی تو پھر عمل کرنا پڑے گا. تو کنوں دھوکھا دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں. تو اس لیے دعوت کے لیے آپ نا وہ ٹاپک چوز کریں جو ان کا مضبوط ٹاپک ہے، جس پہ وہ باقی سب کو کہتے ہیں غلط، یہ ہماری شان ہے. تو اس میں میں نے شیعہ کا بھی بتایا مضبوط ٹاپک کون سا ہے، اہل حدیث کا بھی، بریلویوں کا بھی، دیوبندیوں کا بھی. وہ مجلس 50 میں جو میرا انٹرویو ہے تو میں نے پورا سلیقہ سکھایا ہے کہ آپ نے دعوت کیسے دینی ہے. سر انشاءاللہ مانیں گے، نہیں مانیں گے آپ کو شکل نہیں دکھانے کے قابل رہیں گے، کانفیڈنس لوز کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں یہاں میرے ایک بریلویت کے زمانے کے دوست ہیں، یہ 2011 کی بات ہے، وہ نئی اس وقت وہ انوسینس آف مسلم وہ فلم آئی تھی نبی الاسلام کے خلاف. تو مجھے بازار میں ملے، میں نے کہا آج یار ہمارا درس ہے. وہ ان دنوں ہفتے والے دن ہوتا تھا عشاء کے بعد. تو میں نے کہا یار ٹائم نکال کے آپ آئیے، تو ہمارا ایک مشترکہ مسئلہ ہے گستاخانہ کارٹون کے اوپر. تو مجھے کہنے لگا کہ جی وہ گستاخاں نے کیڑا گستاخاں دے بارے گلاں کرنی ہیں، تسی آپ گستاخ ہو. اچھا. تو مجھے بڑا بڑھ چڑھا، غصہ آیا. میں نے کہا میرے بھائی گستاخ ہم ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں؟ نال ہی ٹھس ہو گیا. او چھوڑو جی یہ گلا نہ کرو. اچھا اب یہ بات کیوں وہ کر رہا ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتا، ورنہ مجھے آگے وہ کہے کہ یار تو جن کتابوں کو فالو کر رہا ہے انہوں تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. تو میں کہوں جناب مجھے بتاؤ میں بھی کتابوں کو آگ لگاتا ہوں. ایک عام مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا نا. تو اب ایسے لوگ کہیں کہ ہم عشق رسول کے ٹھیکیدار. سر جعلی نہ. اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی ہے کہ سر اب عشق رسول کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ
اس پلیٹ فارم سے آپ کو چاہیے ہوگا. آپ نہیں سرٹیفکیٹ دیں گے, آپ کے بزرگوں کو بھی سرٹیفکیٹ اس پلیٹ فارم سے ملے گا کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے, اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, آپ کے سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں رکھیں جو آپ لوگوں سے آیت الکرسی اور دعائے قنوت سنتے پھرتے ہیں, چھوڑیں. آپ اپنے بزرگوں کے سرٹیفکیٹ ہم سے لیں. یہ پچھلے دنوں بھی میں نے یہ بات ریپیٹ کی. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ وجہ ہے, آپ پہلوان کو زور پہ کرائیں, مجلس 50 دیکھیں.